اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظ نمبر 513، حالت مصیبت کے اقسام حسب ذیل۔ فرمایا کہ خدا کی رحمت سے مصیبت میں مایوس نہ ہو، بلکہ فضل و کرم الہی کا امیدوار رہے، کیونکہ اسباب سے فوق بھی تو کوئی چیز ہے۔ قیاس کی بات وہ کہے جس کا ایمان تقدیر پر نہ ہو، اہل دین کا طریقہ تو رضا بقضا ہے۔ مصیبت کی وجہ سے دوسرے احکام شرعیہ میں کوتاہی نہ کرے، خدا سے اس مشکل کے آسان کر دینے کی دعا کرتا رہے اور تدابیر میں مشغول رہے، مگر تدبیر کو کارگر نہ سمجھے۔ اور دعا کا رکن اس لیے ہے کہ تدبیر میں بغیر دعا کے برکت نہیں ہوتی۔ استغفار کرتے رہو، یعنی اپنے گناہوں سے معافی چاہو۔ اگر مصیبت ہمارے کسی بھائی مسلمان پر نازل ہو تو اس کو اپنے اوپر نازل سمجھا جائے، اس کے لیے ویسی ہی تدبیر کی جائے جیسا کہ اگر اپنے اوپر مصیبت نازل ہوتی تو اس وقت خود کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ پچھلے جمعہ کے مقابلے اس جمعہ کے درمیان میں ہمارے زندگی کے 7 اہم دن گزر چکے ہیں۔ ہم اپنی اصل قبر والی زندگی کی طرف 7 دن قریب ہو چکے ہیں، اور ہم اپنے اصل اس امتحانات والی زندگی سے 7 دن دور ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمارے یہ پچھلے 7 دن اور پچھلی پوری زندگی بڑے آرام سے گزارا، ہمیں توفیق دی، ہم نے عبادت کی، ہمیں توفیق دی، ہم نے روزے رکھے، ہم نے حج کیا، عمرہ کیا، ہم نے ہمارے والدین کا حقوق، ہماری اولاد کا حقوق ادا کیا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بھئی آئندہ کے 7 دن اور ہماری بچی ہوئی پوری زندگی، جو پچھلی زندگی میں ہم سے کوتاہی ہو گئی، اس کوتاہیوں کو دور فرمائے، ہماری عبادتوں کے اندر اور خوبصورتی پیدا فرمائے۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو حقوق لوگوں کا ہم پر ہے، ہم اس کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں، معاشرے میں اچھا رہنے کی ہم کوشش کریں، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کی ہم پوری فکر کریں۔ ہمارے قبر کی ہم تیاری کریں، آخرت میں اللہ کو راضی کرنے کی ہم تیاری کریں، ہمارے نام اعمال کے اندر ہمارے نیکیوں کا ذخیرہ اضافہ ہو اور گناہ ختم ہو، اس کی فکر کریں۔ جیسے کہ اس ادارے میں معمول ہے، حضرت مولوی صاحب حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ پڑھتے ہیں، اور میں اس کی روشنی میں مختصر سا بیان کر دیا کرتا ہوں۔ پچھلے جمعہ میں بھی مصیبت کے اوپر جو ہے تقریر ہوئی، مصیبت کا عنوان چل رہا ہے کہ بھئی مصیبت میں حضرت بتا رہے ہیں کہ اہل ایمان والوں نے کیسے مصیبت کے وقت میں اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ مصیبت کی اہمیت بتائی گئی کہ بھئی زندگی میں مصیبت کیا ہے۔ اس کے پہلے جمعہ اور اس کے پہلے کی جمعہ میں بھی اس کا بیان ہو چکا ہے کہ انسان کا ایمان مصیبت کے اوپر کتنا ڈپینڈ ہے، کتنا اس کی اہمیت ہے، اور اس کو کیسے اس حال میں اپنا وقت گزارنا چاہیے۔ آج حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مصیبت کے وقت مایوس نہ ہو۔ انسان یہ سوچنا کہ مجھ پر مصیبت آئی ہے اور میرا کوئی مددگار نہیں،
میں اس میں سے کیسے بچ کر نکلوں، یا اپنی طور پہ ہی ترتیبیں لگا لینا کہ میں ایسے کروں گا، میں ویسے کروں گا تو میں اس مصیبت سے نکلوں گا، میرا تو کوئی سایہ نہیں، میرا تو کوئی مددگار نہیں. اس طریقے سے اگر انسان بات کرے اور سوچے تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ وہ مایوس ہو رہا ہے. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ مصیبت کے وقت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ایک مومن کا تو یہ کام ہے، مومن کی تو یہ ایمان ہے کہ مجھ پہ اگر مصیبت آئی ہے تو میرا درجہ بلند ہونے والا ہے، میں اگر اس میں صبر کروں گا تو، اور مجھ پر میرے مولا کی رحمت نازل ہونے والی ہے. یہ فکر ایک ایمان والوں کا ہونا چاہیے. اور دوسرے ایمان والوں کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ بھئی اس انسان کے اوپر مصیبت آئی ہے تو یہ اللہ کے نزدیک ہو گیا، اس کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہونے کا وقت آیا ہے. تو دوسرا مومن اس کی یہ فکر کرے کہ اس مصیبت میں جو لوگ آدمی ہیں اس کے اوپر مہربانی کریں، اس کے ساتھ اچھے معاملات کریں، کوشش کریں کہ بھئی اس کی مصیبت دور ہو. آگے کے ملفوظ میں آئے گا یہ، میں اس کے اوپر کھلی تقریر کروں گا اس میں کیا حال رہے گا. تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، صبر کریں. کوئی وقت ہوتا ہے کہ زیادہ صبر ہو جاتا ہے، زیادہ وقت ہو جاتا ہے اس مصیبت کو ٹلنے کے لیے، کوئی وقت ہوتا ہے کہ فوری وہ مصیبت حل ہو جاتی ہے. جیسے مدرسے میں مالی تنگی آئی اور فوراً کوئی مددگار آ گیا، اس نے اللہ کا جو ہے اپنے رقم جمع کرا دی، تو یہ مصیبت فوری طور سے ٹل گئی، فوری اس کا حل آ گیا. بعض وقت میں ہو رہا ہے کہ مدرسے میں تنگی چل رہی ہے، مال کی کمی ہے، اور وہ مال کا انتظام جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہے، کوششیں کی جا رہی ہے، کوششیں کی جا رہی ہے، نہیں ہو پا رہا ہے. تو کام کرنے والے لوگوں کی تنخواہیں رک جاتی ہے، ان کی تنخواہوں میں تاخیر ہو جاتی ہے. اگر پچھلے سال اگر ہم اپنی زندگی کا نکال کر دیکھ لیں، اس مدرسے میں کام کرنے والے جو لوگ تھے پچھلے سال دیکھ لیں تو کتنی حالت خراب تھی. ہاں بولیے، لگ رہا تھا کیا ہوگا، تنخواہیں نہیں مل رہی ہے، گھر میں پریشانی ہے، کیا ہوگا. وقت جیسے جیسے چلتا گیا تنخواہیں بھی ملتی گئی. آج بھی ٹھیک ہے، تاخیر ہو رہی ہے، لیکن امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے اور آسانی کرے گا. کام کرنے والوں نے صبر کیا، ذمہ داروں نے صبر کیا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذریعہ پیدا کرتے گیا. ابھی بھی احساس نہیں ہوتا ہے مال آیا کہاں سے، لیکن آ گیا. کہیں کاروبار میں کچھ برکت ہوئی، کہیں مال کسی نے تعاون کیا اور وقت نکل گیا. وہاں پر جنہوں نے بے صبری بتایا وہ لوگ پریشان رہے، یہ سوچ کے کہ بھئی دوسری جگہ پہ تنخواہیں جلدی مل جائے گی، وہاں چلے جاؤ، وہاں پریشانی ہوئی. کام چھوڑ کر چلے گئے تو دوسری جگہ میں نوکری نہیں ملی، وہ الگ پریشانی. قرض بڑھ گیا، وہ الگ پریشانی. تو اگر مصیبت کے وقت میں اللہ کی مدد پر، اس کی رحمت پر آپ امیدوار رہو گے، اللہ حضرت آگے یہی فرما رہے ہیں، بلکہ اللہ کے فضل و کرم کا امیدوار رہنا چاہیے. مصیبت کے وقت میں مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے، بلکہ اللہ کے فضل و کرم کا امیدوار رہے کہ اللہ مجھ پر جو ہے فضل و کرم کرنے والا ہے. تو اگر آپ کے دل میں یہ امیدواری رہے گی تو اس میں برکت بھی ہوگی، اللہ کی نظر تم پر زیادہ پڑے گی، اللہ سے تم زیادہ گڑ گڑا کر مانگو گے. جب مال جیب میں بہت ہوتا ہے تو اللہ کی طرف ہاتھ بھی صحیح سے نہیں اٹھتا، ذہن وہ مال کو کہیں لگانے کے پیچھے پڑا رہتا ہے کہ آج یہ مال کو کہیں کہیں سے بینک میں اتنے روپے کا چیک دیا تھا، وہ بینک میں پیسے کم ہو گئے، کہ زیادہ تو نہیں کاٹ دیا. بینک میں بہت مال پڑا ہوا ہے، وہ کہیں پراپرٹی خریدنے کا ہے، اس پراپرٹی کے اوپر لگا دوں تو مال بڑھ جائے گا.
ارے یہ پراپرٹی مجھ کو خریدنی ہے لیکن یہ بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیسے وہ بک جائے اور میں اس پراپرٹی کو خرید لوں. بہت سے خرافات ذہن میں بھٹکتے رہتے ہیں. تو مال جب جیب میں رہتا ہے تو اللہ کی طرف ہاتھ بھی نہیں اٹھتا صحیح سے. تکلیف کے وقت جو ہے اللہ کی طرف ہاتھ بہت جو ہے کثرت سے اٹھتا ہے. آنکھ سے آنسو بھی جو ہے بہت اچھے سے نکلتے ہیں. جو عزیزی اللہ رب العالمین کو پسند ہے وہ پریشانی کے وقت میں انسان کے اندر وہ عزیزی آتی ہے. ورنہ مانگنے میں بھی تکبر اور گھمنڈ نظر آتا ہے. اے اللہ دے دے، اے اللہ دے دے، ایسے مانگ رہے ہو جیسے کہ بھئی بہت بڑا آدمی جو ہے ایک چھوٹے آدمی سے مانگ رہا ہے. وہ تو مولا ہے، تمام جہاں کا مالک ہے. تو جو نرمی ہمارے اندر آنا چاہیے وہ مصیبت کے وقت میں ہی آتی ہے. تو ایک ایمان والے نے اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے، اور جب اس کے پاس مصیبت آئے تو مانگنا چاہیے کثرت سے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے. وہ جو حالات ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو انتظار کرے کہ بھئی ایسی کیفیت پیدا ہو میرے پاس، اس کیفیت کا انتظار کریں اور اس کیفیت کا استعمال کریں. جب وہ کیفیت پیدا ہو تو استعمال کرے اس کیفیت کا. جب اللہ کے سامنے جب کیفیت بہت ہی جو ہے نازک ہوتی ہے، جب پریشانی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جب اللہ کے سامنے جب ہاتھ اٹھاتے ہو تو دل بھر آتا ہے، آنکھ سے آنسو ایسے ہی بہنے لگتے ہیں. تو اس حالات کا فائدہ اٹھائے بھائی، اس سے پریشان نہ ہو. مصیبت جو ہے آپ کے لیے کوئی پریشانی کا سبب نہیں ہے، زیادہ پریشانی نہیں ہے، ٹلنے والی مصیبت ہوتی ہے. ہر وقت مصیبت آتی ہے، ٹل جاتی، نکل جاتی ہے. دوسری مصیبت آتی ہے، وہ بھی چلی جاتی ہے. اگر زندگی کا چوپڑا کھول کے دیکھو تو مصیبت بھری ہوئی ہے. کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہے کہ مصیبت سے کوئی انسان خالی ہے. مسجد میں آئے ہو تو کوئی ذہن کے اوپر کوئی الجھن چل رہی ہے. گھر سے جو ہے کسی نے ماں نے کہہ کر بھیج دی ہے بیٹا آتے آتے جو ہے پاؤں لے کر آنا نماز کے بعد. ذہن میں الجھن چل رہی ہے کہ وہ بیکری میں پاؤں نہیں ختم ہو جائے. کیا ہے یہ مصیبت ہے. چھوٹی سی بات ہے لیکن ہاں فکر میں لگا ہوا ہے نماز بھی کب ختم کر رہے ہیں، مولوی صاحب تقریر اپنی نماز کب ختم کر رہے ہیں، بھاگو جلدی سے بھاگو اس بیکری میں جو ہے پاؤں نہیں ختم ہو جائے. ہر چھوٹی بڑی چیز جو اپنے دماغ کو الجھن کرتی ہے وہ پریشانی ہے. انسان نے اس پریشانی کے اندر کیسے صبر کرنا چاہیے. ایمان کی بہت مضبوط بنیاد ہے یہ. اگر کوئی انسان اس ترتیب کو سیکھ لے اور سمجھ لے وہ کامیاب ہے، اور اگر کوئی انسان اس ترکیب کو نہیں سمجھ پایا وہ ناکامیاب ہے اور پریشان رہا. حضرت آگے فرما رہے ہیں کہ اسباب سے فوق بھی تو کوئی چیز ہے. جو ظاہر اسباب نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر بھی تو کوئی چیز ہے. حضرت فرما رہے ہیں ہاں کوشش کے اوپر میں یہ کروں گا تو میرے کو اتنے پیسے مل جائیں گے، یہ مصیبت کے وقت میں قرض زیادہ ہو گیا اب کیا کروں، اب جو ہے میں یہ کام کروں. ایک مومن بمبئی کے لوگوں کا یہ ہے کہ بہت بڑا ایک طبقہ جو ہے ہمارے یہاں منیش مارکیٹ چلتی ہے. منیش مارکیٹ جو ہے امپورٹڈ آئٹم لانا اور لے جانا، بہت بڑا ایک مسلمانوں کا طبقہ جو ہے اس کام میں لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کام میں ان کو برکت بھی دیا ہے. تو جب نقصان زیادہ ہو جاتا ہے تو کرتے ہیں یہ مس ڈکلیریشن کرتے ہیں، کسٹم کے اندر ویلیو جو ہے وہ کم دکھاتے ہیں. کسٹم کے اندر ₹1,00,000 کی چیز آتی ہے تو اس کو بتاتے ہیں کہ اس کی قیمت 10,000 روپیہ ہے، کیونکہ اس کے اوپر کسٹم ڈیوٹی لگتی ہے. ایک پرسنٹیج آف ویلیو جو ہے کسٹم جو ہے اس کے اوپر ڈیوٹی مانگتا ہے، تو پرسنٹیج آف ڈیوٹی بھرنی پڑتی ہے. اس ₹1,00,000 کے اوپر اگر 40% ڈیوٹی ہے تو 40,000 روپیہ ان کو بھرنا پڑتا ہے.
تو کیا کرتے ہیں, مصیبت زیادہ ہوتی ہے تو سوچتے ہیں کہ بھائی ویلیو کو کم ڈکلیئر کرے, وہ ₹1,00,000 کی چیز کو ₹10,000 کا ڈکلیئر کرے, اور ₹10,000 کے اندر جو ہے ہم ڈیوٹی بھرے, صرف ₹2,500 یا ₹3,000 ڈیوٹی بھرے, اور باقی کی رقم جو ہے وہ ان کو منافع ہو جائے گا, تو یہ ہمارے لیے بڑا فائدہ ہو جائے گا. یہ ایک فکر رہتی ہے, بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں. تو کیا گیا مصیبت کے وقت میں اسباب کا استعمال کیا. یہ اسباب ان کو نظر آیا کہ بھئی اس طریقے سے میری رقم جو ہے بڑھ سکتی ہے. بعض وقت میں ڈکلیئر ایک سامان کرتے ہیں, ہلکے ویلیو کا آئٹم ڈکلیئر کرتے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے بہت ہی مہنگا آئٹم امپورٹ کرتے ہیں, اسمگلنگ کرتے ہیں. جیسے سمجھیے, ایک چھوٹے سے الفاظ میں آپ کو بتا دوں, اسمگلنگ کرتے ہیں. تو پیسے بڑھنے کا اسباب تو نظر آ رہا ہے, یہ اسباب ہے, لیکن اس کے اوپر جو چیز ہے اس کے اوپر نظر نہیں آئی. ہوتا یہ ہے, اکثر میں نے دیکھا ہے, ہم لوگ کسٹم کلیئرنس کرتے ہیں, ہم کو ان لوگوں سے تعلق پڑتا ہے, اکثر میں نے یہ بات دیکھا ہے کہ ایک کنسائنمنٹ تو کلیئر ہو جاتا ہے, بعض وقت میں 2 کنسائنمنٹ کلیئر ہو جاتا ہے, تیسرے وقت میں جو ہے کسٹم پورا کے پورا کنسائنمنٹ پکڑ لیتا ہے. ہوا یہ کہ تم کسٹم کی اور حکومت کے گرفت میں آ گئے. وہ کنسائنمنٹ جتنا منافع کرتا کہ پہلی مرتبہ منافع ہوتا ہے تو سوچتا ہے ارے باپ رے بہت منافع ہو گیا, وہ رقم جو منافع والی تھی وہ بھی اپنے اصل مال میں لگا دیتا ہے اور ڈبل کر دیتا ہے اپنے کام کو. پھر دوسری مرتبہ دیکھتا ہے کہ بھئی کوئی تو پہلی مرتبہ ہی پکڑے جاتے ہیں بیچارے, کوئی دوسری مرتبہ پکڑتے ہیں اپنا سب مال. پھر بعض وقت میں کیا ہوتا ہے کہ بازار سے اور بھی قرضہ لیتا ہے کہ وہ بھی مال لے کر کے بھئی میں ہو سکتا ہے پہلی فرصت میں بہت زیادہ مال کما لوں, سب قرضہ میرا مکت ہو جائے گا اور میں جو ہے منافع بہت ہو جائے گا, پھر پراپرٹی خریدوں گا اور پھر کار خریدوں گا اور پھر اپنی ملکیت بناؤں گا. یہ فکر لگی رہتی ہے مسلمان کو. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بھئی کوئی بھی آدمی اس کی گرفت سے بچا نہیں. کسٹم جو ہے ایک مرتبہ ہوا, 2 مرتبہ, تیسرے مرتبہ وہ پکڑا جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ مال تو مال بھی گیا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے آپ کو جیل میں بھی جانا پڑا, اور جو ہے اخبار میں بھی بہت بڑا آرٹیکل آ گیا کہ بھئی یہ فلانے آدمی نے جو ہے کسٹم ڈیوٹی کی چوری کرتے ہوئے وہ جو ہے جیل میں چلا گیا. اب ہوا کیا دیکھیے, اسباب کا غلط استعمال کیے, اللہ سے مانگنے سے رہ گئے, تو جو ہے مال بھی گیا, نقصان زیادہ ہوا, تکلیف مصیبت بڑھ گئی, اور جو ہے اپنے خاندان اور اپنے آپ کی بدنامی بھی ہو گئی. یہ ایک طریقہ لوگوں نے اپنا کے رکھا ہے. وقت کے ساتھ کھلواڑ مت کرو. اگر آپ کا وقت برا ہے, جدوجہد کرتے رہو, اچھا حلال رزق کمانے کی کوشش کرتے رہو, اور صبر کرو. صبر کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کے پاس اسباب خود ہی پیدا کرے گا. ایسے اسباب آئیں گے جس میں آپ کو نقصان نہیں ہوگا, جس میں آپ کا منافع زیادہ ہو جائے گا. اب میں بتاؤں آپ کو منافع کیسا ہوتا ہے. ہم نے جو ہے کوئی وقت میں مال امپورٹ کیا, آج سے 2 سال قبل کم سمجھیے یا سال بھر قبل ہم نے مال امپورٹ کیا. ایک مال جو ہے پیسہ بھیج دیا, فورن سے امپورٹ کرنا تھا, ہم کو امپورٹ کر دیا ہم نے اس کو. آج جو ہے اس مال کی قیمت جو ہے ایکسچینج ریٹ بڑھ گیا. جب ہم نے امپورٹ کیا تھا یورو کی قیمت 62 روپیز تھی, آج قریباً 80 روپیز سے اوپر ہو گئی. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی آپ کو جو ہے 30% کا اضافہ دے دیا. آج اگر وہ مال امپورٹ کرو گے تو تمہارے کو جو ہے 30% زیادہ دینا پڑے گا. تو جیسے بعض وقت میں تم نے کافی چیزیں امپورٹ کی اور فوراً اس امپورٹ کی وجہ سے مال جو ہے ایکسچینج ریٹ بڑھ گیا, مال کی قیمت جو ہے بڑھ جاتی ہے فٹ سے, وہ آپ کا منافع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے اسباب میں اضافہ کرتا ہے دیکھو. بعض وقت میں آپ کوئی مال امپورٹ کرے اور اس مال کی سڈنلی مارکیٹ میں شارٹیج ہو گئی, آپ کا مال سٹاک میں پڑا ہوا ہے اور مارکیٹ میں شارٹیج ہو گئی, آپ کے مال کی قیمت بڑھ گئی. منافع دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے اسباب جو ہے, اگر آپ صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیسے اسباب کا آپ کے پاس حلال اسباب تیار کرتا ہے. کوئی کسٹمر آ گیا, اس کو اسی مال کی ضرورت ہے, مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے,
اس مارکیٹ کی قیمت جو ہے آپ کو زیادہ دے کر چلا جاتا ہے. ویپاری جو ہے اس مال کو ڈھونڈتا پھرتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ فلانے کے پاس ہے تو قیمت اچھی دے کر مال اٹھا لیتا ہے, منافع آپ کا بڑھ گیا. بعض وقت میں آپ نے سوچا تھا کہ بھئی میں اس پروڈکشن کروں گا اس مال کا, اور اس پروڈکشن میں میرا کاسٹ جو ہے زیادہ آنے والا ہے, اس حساب سے آپ نے مال جو ہے اچھی قیمت زیادہ قیمت رکھ کے بیچی تھی. لیکن ہوا یہ کہ بھئی پروڈکشن کے ٹائم پہ جب آپ کو آرڈر آ گیا اور جب پروڈکشن کا ٹائم آیا تو را مٹیریل کی قیمت جو ہے گر گئی, آپ کا پروڈکشن کاسٹ لو ہو گیا, پروفٹ مارجن بڑھ گیا. اللہ تعالیٰ دیکھیے آپ کے اسباب کو کیسے انہیں اچھی طریقے سے آپ کو استعمال کر رہا ہے. تو اچھی سوچ رکھو, اللہ رب العالمین سے امیدوار رہو اس کی رحمت کا کہ وہ ہم پر رحمت کو برسانے والا ہے, وہی مصیبت لایا ہے اور وہی مصیبت کو دور کرے گا, تو کامیاب رہو گے. اب دیکھیے, اگر مصیبت کے وقت میں اگر آپ ایسے اسباب کا استعمال کرتے ہو جو آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے اور جو آپ کو نقصان اور بڑھا سکتا ہے اور مصیبت میں ڈال سکتا ہے, اس کو کرنے کے لیے آپ کو ضرورت نہیں. ایک مثال دے دوں, چھوٹی سی مثال دے دوں آپ کو, بچے بھی سمجھ سکتے ہیں اس بات کو. آم کا پیڑ ہے, آم کے پیڑ کے اوپر گچھوں کے اندر کیریاں لٹکتی رہتی ہے, اس کے اندر کبھی کوئی پھل پک جاتا ہے, کوئی باقی رہتا ہے. اگر پھل پک گیا ہے اور صبر سے اس کے پکنے کا انتظار کیا اور اس کو طریقے سے جو اس کو توڑنے کا طریقہ ہے اگر اس کا استعمال کرتے ہو تو جو پکا ہوا پھل ہے وہ بھی آپ کے ہاتھ آتا ہے, اور جو باقی کے پھل بچے ہوئے ہیں وہ بھی بچے رہتے ہیں کہ کل جا کر وہ بھی جو ہے آپ کو پک کر ملیں گے, وہ بھی آپ کے لیے جو ہے سکون اور مٹھاس پیدا کریں گے, دیں گے آپ کو. اگر بے صبرے ہو گئے اور نیچے سے پتھر مار کر بے ترکیب سے اگر اس پھل کو توڑ رہے ہو تو وہ جو پکا ہوا پھل ہے وہ تو گرے گا, باقی اس کے بازو میں جو کل پکنے والے پھل تھے وہ بھی ڈیمیج ہو جائیں گے, اس کو بھی نقصان پہنچے گا. تو آپ کے بے صبرے ہونے سے نقصان کیا ہوا کہ یہ پھل تو آج آپ کو جو ہے مٹھاس دیا, لیکن کل جو بہت سے پھل آپ کو جو ہے مٹھاس دینے والے تھے اس سے آپ محروم ہو گئے. تو اگر کوئی آپ کا دوست گناہ کے لیے آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ آج موج مستی کرتے ہیں, آج جو ہے ہم بڑی مستی کرتے ہیں, آج ہم جو موج مستی کرتے, گناہ کی دعوت دے رہا ہے, اگر اس کی دعوت سے آپ رک گئے کہ نہیں یہ گناہ ہے, میں جو ہے ایسا نہیں کروں گا, اور آپ نے جو ہے اپنے آپ کو بچا لیا, تو آپ کامیاب ہے. آپ نے اس گناہ سے جو بچانے کے لیے جو آپ نے محنت کی اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکون دیا وہ اس میٹھے پھل کے برابر ہے جو وہ میٹھا پھل فوری طور پہ آپ کھانے والے ہو. آپ کا دوست وہ گناہ کر لے گا فوری طور پہ, ہو سکتا ہے اس کو اس گناہ کرنے سے سکون ملے, وہ میٹھا پھل اس وقت میں وہ کھا لے, لیکن آئندہ کے اس سے زیادہ میٹھے پھل جو آپ کو ملنے والے ہیں وہ دوست اس سے محروم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کے وجہ سے اس باقی کے پھل کے اندر جو ہے نقص پیدا کر دیا, وہ پھل جو ہے خراب ہو گئے, اس کے جو نصیب کے پھل تھے وہ خراب ہو گئے, آئندہ اس کو مٹھاس نہیں ملے گی. لیکن آپ نے صبر کیا, اس لیے آپ کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس پھل کو بھی پہنچایا آپ کے پاس, اس وقت بھی آپ کو جو ہے سکون اور اطمینان دیا, اور آئندہ کے پھل کو بھی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھا ہے کہ آئندہ بھی آپ کو وہ مٹھاس ملتی رہے گی جو آپ کے نصیب کی ہے. یہ مولا کا نظام ہے. ایک مومن کو اس کے اوپر ایمان ہونا چاہیے, مومن کا ایمان یہی ہے. آگے حضرت یہی فرما رہے ہیں کہ یاس کی بات, ناکامیابی کی بات وہ کرے جس کا ایمان پر یقین نہ ہو, تقدیر پر جس کا یقین نہ ہو.
اہل ایمان کا طریقہ رضا بقضا ہے. اہل ایمان کا طریقہ تو تقدیر پر راضی ہونا، ہر وقت اس پر راضی ہونا، جو ہوتی ہے میرے تقدیر پہ لکھا ہوا ہے، اور میں آئندہ اپنی تقدیر کے لیے انتظار کروں کہ یہ بھی وقت چلا جائے گا اور آئندہ اچھے وقت آئیں گے. آج ہمارے اندر ایک بہت بڑی کمی ہو گئی ہے، بہت بڑی ایک خرابی پیدا ہو گئی ہے، ایک بدلے کی بھاونا. بدلہ کہ اس نے میرے کو نقصان پہنچایا، اس کے وجہ سے میرے کو نقصان ہوا، اس نے مجھ پر غلط بات کیا، مجھ کو جو ہے غلط الفاظ استعمال کیا، تو میں فوراً اس کا جو ہے بدلہ ادا کروں. میں بھی اس سے طاقتور ہوں، میں بھی جو ہے اس سے زیادہ اس کو نقصان پہنچا سکتا ہوں، میں بھی جو ہے اس کا تھوپڑا پھوڑ سکتا ہوں، میں بھی اس کو جو ہے جسمانی نقصان پہنچا سکتا ہوں. یہ سوچ ایک مومن کے اندر جو ہے بہت بڑا جو ہے دیمک بن چکی ہے انسانیت کے لیے. پچھلے دنوں دیکھو ہوا کیا پاکستان کے اندر، آپ لوگوں نے اخبار میں پڑھا کہ یہاں تک کہ جو ہے بدلے کی بھاونا یہ ہو چکی کہ بھئی معصوم بچوں کے اوپر بھی گولی چلا دیا گیا. کتنا خوفناک اور کتنا دردناک واقعہ ہے یہ. کہاں چلا گیا ایک اسلام اور ایک انسان، کس طرف پوڑ کے چلا گیا. اور صفائی میں کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حکومت کی آرمیوں نے ہمارے بچے اور بیوی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا تو ہم آپ کو سبق سکھانا چاہتے ہیں. ایک مومن یہ صفائی دے رہا ہے، بدلہ رکھ رہا ہے، بدلہ بھاونا دکھا رہا ہے. آپ دوسروں کے بچوں کو مار کر اپنے دل کو اطمینان پہنچانا چاہتے ہو؟ دوسرے کو تکلیف پہنچا کر ایک مومن کو اطمینان ہوگا؟ کہاں سے یہ بدلے کی بھاونا ہمارے اندر آ چکی ہے؟ ہم لوگ کیوں اس طریقے کی زندگی بتا رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں اپنے دل و دماغ کو صاف ستھرا رکھ کر چلنے کی کوشش کریں؟ آج اگر پڑوسی نے میرے گھر کے سامنے کچھ کوڑا کچرا ڈال دیا ہے تو کل میں بھی اس کے گھر کے سامنے کوڑا کچرا ڈال دوں. آج ہمارے یہاں ادارے میں ایک بچہ اگر دوسرے بچے کو مارتا ہے یا اس کے ساتھ میں لڑائی ہو جاتی ہے تو والدین دوڑتے ہوئے آتے ہیں ہمارے پاس اور کہتے ہیں وہ بچے کو ہمارے سامنے کرو، ہم بھی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. یہ تو ہماری نظام ہو چکا ہے. ہمارے اندر کے اندر نفرت اتنی بڑھ چکی ہے کہ بھئی جس کا کوئی حد نہیں. یہ ہم کو کیا جنت میں لے جائے گا؟ سوچنے والی بات ہے. اپنے محبت، اپنے اولاد سے محبت اچھی بات ہے، یہ ایمان کا ایک بنیاد ہے کہ اپنی اولاد سے محبت کرو، لیکن دوسرے انسانوں کے ساتھ میں جو ہے نفرت کرو، یہ ایمان کی بنیاد نہیں ہے بھائی. جیسی محبت آپ کو اپنی اولاد کے ساتھ ہے ویسے دوسروں کے ساتھ میں بھی ایسی محبت ہونی چاہیے. یہ ایک ایمان والے کا کام ہے. میرے مولا کے مخلوق، یہاں تک جانوروں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنے کے لیے کہا ہے. کیوں آپ کا ہاتھ اٹھتا ہے کسی کی اولاد کے اوپر؟ کیوں نہیں آپ برداشت کر سکتے ہو اپنے آپ کو؟ یہاں سے اگر روڈ پہ چلتے ہوئے جاؤ تو کچھ نہ کچھ یہاں پہ مارا ماری چل رہی ہے، کسی کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے، کوئی کسی کی بہو بیٹیوں کو چھیڑ رہا ہے، کوئی کسی کو جو ہے موٹر سائیکل سے ٹھوک رہا ہے، کوئی کسی، صبر کہیں نہیں رہا. صبر والا معاملہ ہی ختم ہو رہا ہے اور یہی ہمارے معاشرے کو خراب کر رہا ہے. پوری دنیا کو اس نے برباد کر رکھا ہے. ادارے کے اندر بھی آپ لوگوں کو بتاؤں، ہمارے یہاں بھی کوتاہی ہے. استاد جو ہے یہ ایک نظام چلا ہوا ہے پہلے سے کہ بچوں کو مار پیٹ کر پڑھایا جائے، کہ جب تک کا مارو گے نہیں پیٹو گے نہیں یہ قابو میں نہیں آئیں گے. نہیں بھائی نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ڈیولپڈ کنٹری جنہوں نے نظام اور انسانیت کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں، جنہوں نے ریسرچ کیا، انسانیت کے اوپر اچھا ریسرچ کیا، انسان کی اہمیت کو سمجھا، ان کے ہاں تو کئی سالوں سے یہ نظام چل رہا ہے کہ آپ کسی بھی بچے کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. انہوں نے قدر سمجھی، اس جسم کی، اس انسان کی قدر کو سمجھی اور اس کو کیسے اس کے ساتھ حفاظت سے رہنا چاہیے، کیسے اس کی تربیت اور پرورش کرنا چاہیے کہ بڑا ہو کر یہ بچہ جو ہے معاشرے کے اندر جو ہے کرمنل نہ بنے، بڑا ہو کر یہ بچہ جو ہے معاشرے کے اوپر رحمت بن کر رہے.
یہ کافی ریسرچ ہو چکی اس کے پیچھے، اور تب انہوں نے اس کے اوپر جو ہے عمل کیا. انہوں نے بچوں کو مارنے کے اوپر سخت ممانعت لگائی ہے. بعض ڈیولپ کنٹری جو ہے یہاں تک کہ اپنے والدین کو بھی جو ہے اس کا حق نہیں دیتی ہے کہ تم اپنی اولاد کے اوپر ہاتھ اٹھاؤ. بچہ جب اسکول میں پہنچتا ہے 3 سال کا بچہ، تو پہلے اس کو حکومت کی طرف سے ٹیچر کو یہ وارننگ ہے کہ آپ اس کو 100 نمبر ڈائل کرنے کو سکھاؤ، کہ ایک بچے کے حق کو کیسے پروٹیکٹ کر رہی ہے گورنمنٹ، کہ اگر آپ کے والدین نے آپ کے بچے کو مارا، اپنے آپ کو مارا ہے، تو آپ 100 نمبر گھما کر جو ہے حکومت کو کمپلین کر سکتے ہو. کیوں ہے یہ؟ کیا انہوں نے ہم ان سے زیادہ سمجھتے ہیں؟ آج بھی ہم انڈر ڈیولپ کنٹری ہے. ہمارے اندر آج بھی ہندوستان کے اندر انسانوں کی وہ قدر نہیں ہے جو دوسرے ملکوں کے اندر ہے. تو انہوں نے کئی سال پہلے اس کو پابندی لگا دی کہ آپ بچوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. تو آج وہ جو بچے ان کے جو بڑے ہوئے، ان کے اندر جو ہے انسان کی قدر رہی، وہ فزیکل جو ہے ان کے اندر ٹچ نہیں رہا. وہ کسی بھی بات کے اوپر بھلے ٹھیک ہے آپ اگر نقصان پہنچاؤ گے تو وہ آپ کو ترکیب سے جو ہے آپ کو اس کا نقصان بتائیں گے، اور اپنے ترکیب سے کوشش کریں گے کہ ہم اس نقصان سے کیسے بچ جائیں. لیکن ہاتھ پیر اٹھانا اور مارا ماری کرنا یہ نظام جو ہے فارن ملکوں میں نہیں ہے. آپ اگر ڈیولپ کنٹری میں چلے جاؤ، کہیں بھی آپ کو اسٹریٹ میں کوئی لڑتا جھگڑتا ہوا نہیں ملے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ تربیت اور پرورش اس بچے کی اس اعتبار سے ہوئی ہے. اس بچے کو یہ بات جتلائی گئی کہ تمہارا جسم جو ہے وہ کتنا اہم ہے. اللہ کا بنایا ہوا یہ نقش جو انسان ڈھانچہ ہے وہ کتنا اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی فکر سے اس جسم کو بنایا ہے. یہ اس بچے کے دل میں جتلایا گیا اور اس کے دل میں یہ اس کو اتارا گیا. جب اس بچے نے اپنے جسم کی اہمیت کو سمجھا، تب وہ بچہ جو ہے دوسروں کے جسم کی اہمیت کو بھی سمجھ رہا ہے. وہ جتنی اہمیت اپنے جسم کو دے رہا ہے، اتنی اہمیت وہ ہے دوسرے جسموں کو بھی دے رہا ہے. کہ جیسے میرا جسم کتنا اہم ہے اور میرے مولا نے میرے جسم کو کتنا اہمیت سے بنایا ہے، ویسے دوسروں کے جسم کو بھی میرے مولا نے اتنا اہمیت سے بنایا ہے. تو میرا حق ان کو بھی نقصان پہنچانے کا نہیں جاتا. یہ ایک طریقہ ہے معاشرے کو کیسے اوپر لانے کا اور انسانیت میں کیسے صفائی پیدا کرنے کا. آج ہمارے ملک کے اندر بھی آج حکومت نے اس چیزوں پر پابندی لگانا شروع کر دیا. آپ لوگ سمجھ لو قاری اشتیاق، ہمارے ملک میں بھی آج یہ کرائم ہے. اگر آپ کسی بچے کو مارتے ہو اور اس بچے نے جا کے اگر حکومت میں شکایت کر دی، پولیس اسٹیشن میں شکایت کر دی، تو پولیس اسٹیشن آ کر آپ کے خلاف رپورٹ ظاہر کرے گا. اس بات کو تمام استاد اور ٹیچر سمجھ لو. اگر ایک بچے کو اگر مار کر، اس کو پٹائی کر کر، اس کو فزیکل ابیوز کر کر، اس کو ذلیل کر کر اگر آپ اس کی تربیت کر رہے ہیں، تو یہ تربیت جو ہے اس کے معاشرے میں اس کے کوئی کام نہیں آئے گی. وہ دوسروں کو ذلیل کرنے کی ترکیب ڈھونڈے گا. اس کے ذہن میں دوسروں کو نقصان پہنچانے کی بات آئے گی. وہ کبھی بھی ایک انسان کی اہمیت کو نہیں سمجھ پائے گا. تو اپنے بچوں کی اسکول ادارے کے اندر بہت ہی پیار محبت سے اور اس کے جسم کی حفاظت کے ساتھ اس کی تربیت کرو. میں جانتا ہوں یہ دور جو ہے مشکل ہے. ہمارے گھر بچے جو آج آ رہے ہیں ہمارے پاس، وہ ایسے بچے نہیں ہیں جو سمجھانے سے سمجھ جائے. میں سمجھتا ہوں اس بات کو، کیونکہ ان کو مار پیٹ کر ہی بڑا کیا گیا. ان کے والدین بھی مار پیٹ کھا کر ہی بڑے ہوئے ہیں. ان کے والدین کے استاد نے ان کو پٹائی کی کھو کر، وہ تبھی بڑے ہوئے. ہمارے لیے بہت بڑا جہاد ہے، ہمارے لیے بہت بڑا صبر کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اگر تم آج ان بچوں کو اگر اس طریقے سے تربیت کرو گے، تو آپ نے ایک معاشرے کے اندر بہت ہی خوبصورتی اور اچھا معاشرہ بنانے کے لیے آپ بنیاد بنے. آپ اس پیڑ کے جڑ کے معائن ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بہت بلند کرے گا. آپ جتنا صبر کرو گے، اللہ تعالیٰ اتنا آپ کے اندر بلندی پر آپ کو پہنچائے گا. ایک استاد نہیں، ایک والدین کے لیے بھی یہ ایک پیغام ہے. آج والدین بھی اپنے بچوں کے ساتھ صبر کا معاملہ نہیں کر پاتے ہیں. استاد اگر ایک چھڑی لگا دے تو والدین کو بہت برا لگتا ہے، لیکن گھر میں لے جا کے کتے کی طرح اس بچے کی پٹائی کرتے ہیں. تب نہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے.
اس پر اپنا حق سمجھتے ہیں کہ میں اس کو جیسا چاہے ویسا ماروں، پیر سے مارتا ہے، پٹے سے مارتا ہے، لکڑے سے مارتا ہے، ڈنڈے سے مارتا ہے، سب طریقے سے اپنی اولاد کی پٹائی کرتا ہے، تب تمہاری ممتا، تمہاری محبت کہاں چلی جاتی ہے؟ استاد تو ہلکا سا ڈنڈا لگاتا ہوگا، لیکن تم تو اس کو اس کے جسم میں داغ کر دیتے ہو۔ یہ نہیں کہ بھئی ہم سدھرے ہوئے، ہمارا معاشرہ ایسا بگڑا ہوا، ہم بھی اس میں شامل ہیں، لیکن آہستہ آہستہ بدلنے کی ضرورت ہے، آہستہ آہستہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس کا انتظار نہ کریں کہ بھئی پورا معاشرہ بدل گیا ہے تب ہم بدلیں گے۔ ہر آدمی کو ضرورت ہے کہ میں اس معاشرے میں رہ رہا ہوں، میں اپنے اندر کیسے تبدیلی لاؤں، میں اپنے اندر کیسے بدلاؤ لاؤں۔ جب ایک ایک آدمی اپنی غلطی کا احساس کرے گا اور اپنے گھر میں بدلاؤ لائے گا، تب معاشرہ آہستہ آہستہ بڑھے گا اور آہستہ آہستہ اس کے اندر اچھائی پیدا ہوگی۔ تو یہ انسان ذات کے ساتھ آپ جو ہے مہربانی کرو، بدلے کی بھاونا مت رکھو۔ بدلے سے کسی کا نفع نہیں ہوا۔ آج آپ نے بدلہ جو ہے یہ شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے، آپ کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ آپ کی زندگی کو نہیں، آپ کے باپ دادا نے جو اتنی محنت کر کے آپ کے خاندان کے ایک معیار کو بنایا ہے، پورے خاندان کو برباد کر دیتا ہے۔ آپ نے بدلا کہ آج کوئی بچا ہے دنیا کے اندر؟ آپ یہ سوچ لیں، اگر کسی نے اگر دنیا کے بمبئی کے اندر دیکھ لے، اگر کسی نے مرڈر کیا ہے تو کیا کوئی بچا ہے؟ آپ بتاؤ۔ یا تو وہ اگر بچا بھی ہوگا تو اس کے اوپر بہت کیس چل رہے ہیں، اور اگر نہیں بچا ہے تو حکومت نے اس کے پورے خاندان کو جو ہے برباد کر دیا۔ اس کے بیوی بچے، اس کے رشتہ دار، سب کے طرف حکومت جو ہے ایک دم پوائنٹ کر کے لگ گئی۔ کہاں سے بچو گے بتاؤ بھائی؟ کیا آپ معاشرے میں ایسے جانا چاہتے ہو؟ وہ وقت گیا بھائی، گیا وہ وقت گیا۔ آج معاشرے میں ایسے لوگوں کی کوئی بھی ضرورت نہیں اور نہ کوئی جگہ ہے، تو بدلے کی بھاونا نہ رکھو بھائی۔ صاف ستھری زندگی بتاؤ، جو آپ کے حقوق ہے اس حقوق کو ادا کرو، جو آپ کا پیغام اللہ تعالیٰ نے جس مقصد سے آپ کو دنیا میں بھیجا اس مقصد میں پوری طرح کامیاب رہو۔ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، اپنے ذات سے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اپنی ذات سے کسی کو بھی جو ہے کسی کی بہو بیٹیوں کی طرف غلط نظر نہ اٹھاؤ، دوسروں کی بہو بیٹیوں کی عزت کرو، تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی بہو بیٹیوں کی عزت کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔